جس چیز کا ہونا یقینی ہو وہ ان کا محل نہیں ہے، یا جو بالکل جس کا ہونا محال ہو وہ محل، وہ چیز کہ جس کا ہونا محال ہو، ناممکن ہو، وہ ان کا محل نہیں، وہ لو کا محل ہے، وہ محل ہے لو کا، جو جس کا وجود محال ہو وہ محل ہے لو کا، ان کا نہیں، یا جس کا وجود یقینی ہو، ہر حال میں ہونا ضروری ہے، یقینی ہے، تو وہ بھی محل نہیں ہے ان کا، بلکہ وہ محل ہے اذا کا، وہ محل ہے اذا کا۔ لیکن شارح کہتے ہیں کہ ان کا کلمہ ایسی جگہ پر داخل، محل پر داخل ہوگا، ایسے امر معدوم پر داخل ہے کہ جس کا وجود متوقع ہو، لیکن اگر محال پر داخل ہو جائے، محال پر بھی داخل ہو سکتا ہے، یا یقینی پر بھی داخل ہو سکتا ہے، لیکن تعویل کر کے، کیا کر کے؟ تعویل کر کے، پھر اس محال کو تعویل کر کے مشکوک بنا دیا جائے گا، متردد بنا دیا جائے گا، جس کو علم بلاغت کی اصطلاح میں کہتے ہیں تنزیل المعدوم، تنزیل المعدوم، تنزیل المحال بمنزلۃ المشکوکی۔ اگر یہ تعویل کی جائے کہ جو چیز محال ہے اور وہاں ان داخل کرنا ہے، تو پھر اس محال کو مشکوک کے درجے میں اتار کر پھر ان کا داخل کرنا درست ہے، وگرنہ ان داخل نہیں ہو سکتا، تعویل کر کے ہو جائے گا۔ یا جس کا وجود یقینی ہو وہاں ان نہیں آ سکتا، وہ اذا کا محل ہے، لیکن اگر تعویل کی جائے تنزیل المتیقن منزلۃ المشکوکی، جس کا وجود یقینی ہے اس کو مشکوک کے درجے میں اتار کر پھر وہاں ان کا داخل کرنا ٹھیک ہے، ویسے ان داخل نہیں ہو سکتا۔ ان کا محل وہ جگہ ہے، ایسی چیز پر ان داخل ہوتی ہے جو ہو معدوم لیکن متوقع الوجود ہو، جو بالکل محال ہو وہ لو کا محل ہے، وہ محل ہے لو کا، آگے آنے والا ہے لو کان فیہما آلہۃ لفسدتا، تو یہ محال کے لیے ہے، اور اذا یقین کے لیے ہے، اذا یقین کے لیے ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو اذا یقینی۔ لہذا اس پر تفریق کرتے ہوئے مصنف کہتے ہیں اگر ان داخل ہو اور شوہر یہ کہے، اسماء شروط کو تجربہ کر کے طور پر کہے ان لم اطلق فانت طالق، اگر میں تمہیں طلاق نہ دوں تو تجھے طلاق ہے، تو طلاق دی ہے، موجود نہیں ہے نا، معدوم ہے، ان داخل ہو گیا، امر معدوم پر داخل ہے، طلاق واقع ہو سکتی ہے؟ طلاق واقع نہیں ہو سکتی، دیکھو نا، نہیں ان کا کلمہ طلاق پر داخل ہو گیا، اور ان کا محل وہ چیز ہوتی ہے جو فی الحال معدوم ہو لیکن متوقع الوجود ہو، تو شوہر نے کہا ان لم اطلق فانت طالق، تو یہاں ان کلمہ داخل ہو گیا، طلاق فی الحال موجود نہیں ہے، امر معدوم ہے، ان کا محل بننا درست ہے، اور متوقع الوجود ہے، ہو سکتا ہے شوہر دے دے، ہو سکتا ہے نہ دے، 60 سال 70 سال 100 سال گزر جاتے ہیں، دونوں مر جاتے ہیں، طلاق نہیں ہوتی، لہذا متوقع الوجود ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، لہذا ان کا محل بننا درست۔ لہذا اگر شوہر یہ کہے ان لم اطلق فانت طالق، اگر میں تمہیں طلاق نہ دوں تو تجھے طلاق ہے، اگر میں تمہیں طلاق نہ دوں تو تجھے طلاق ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ طلاق واقع نہ ہوگی یہاں تک کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک مرنے کے قریب نہ ہو، جب تک دونوں میں سے ایک مرنے کے قریب نہ ہو اس وقت تک طلاق نہ ہوگی، کیونکہ ہر وقت میں یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے طلاق دے دے، اور اس نے کہا اگر میں تمہیں طلاق نہ دوں تو تمہیں طلاق ہے، تو زمانے میں سے ہر زمانہ ہر وقت میں یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے طلاق دے دے، ہو سکتا ہے طلاق دے دے۔ جب زمانے سے بالکل مایوسی ہو، زمانہ ختم ہو جائے اور زوجین میں سے ہر ایک کی موت قریب ہو، اتنی قریب ہو کہ صرف شوہر زبان سے انت نکال سکتا ہے، طالق کہنے پر قادر نہیں ہے،
اتنا سانس رہ گیا کہ صرف انت بولنے پر قدرت ہے، طالق بولنے سے پہلے پہلے روح پرواز کرے گی، اب طلاق نہیں دے سکتا، اب طلاق نہیں دے سکتا۔ اس سے پہلے پہلے احتمال ہے کہ طلاق دے دے تو طلاق نہیں ہوگی، لیکن جب آخری لمحہ آ جائے اور صرف انت کہنے پر قادر ہو، طالق بولنے پر قادر نہ ہو، تو اب طلاق نہیں دے سکتا، اس وقت طلاق واقع ہو جائے گی، اس وقت طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر وہ عورت مدخول بہا ہوگی، اگر عورت مدخول بہا ہوگی تو پھر کیا ہو جائے گی؟ عورت وہ میراث کے بھی مالک ہو جائے گی، اس کو میراث ملے گا، اس لیے کہ امرأۃ الفار میراث، عورت کو، بیوی کو میراث دینے سے بھاگنے والا کی بیوی، وہ اگر مدخول بہا ہو تو وارث ہو جاتی ہے، کیونکہ طلاق دینے کے بعد عدت باقی ہے، اس لیے وہ وارث ہوگی، اس کو میراث ملے گا۔ لیکن اگر عورت مدخول بہا نہ ہو تو پھر اس کو میراث، ضابطہ طلاق دیتے ہی وہ بائنہ ہو گئی، اس پر عدت ہے نہیں، اور یہ ابھی زندہ ہے، ابھی تو سانس ہے نا تھوڑا سا، لہٰذا اس کو میراث نہیں ملے گی۔ اگر عورت غیر مدخول بہا ہے تو اس کو میراث نہیں ملے گی، کیونکہ طلاق دیتے ہی وہ، طلاق ہوتے ہی وہ کیا ہو جائے گی؟ بائنہ ہو جائے گی، اس پر عدت نہیں ہے، تو میراث بھی نہیں ملے گی۔ اور اگر مدخول بہا ہے تو پھر اس کو میراث مل جائے گی، لیکن یہ طلاق مؤخر ہوگی موت تک، چاہے شوہر کے آخری وقت ہو یا ایک بیوی کا آخری وقت ہو، تب چونکہ اب طلاق واقع ہو نہیں سکتی تو اس وقت طلاق واقع ہو جائے گی۔ پتہ نہیں مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ دیکھو کتاب میں، وَعِنْدَ لِلْحَضْرَةِ، اور عند کا لفظ یہ حضرت کے لیے آتی ہے، حضوری اور موجودگی بتانے کے لیے۔ فَإِذَا قَالَ، پس جب کہے، لِغَيْرِهِ، کسی اور سے، کسی اور کے لیے کہے، لَكَ عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ، آپ کے لیے میرے پاس 1000 درہم ہے، كَانَ وَدِيعَةً، تو یہ 1000 ودیعت ہوگی، لِأَنَّ الْحَضْرَةَ تَدُلُّ عَلَى الْحِفْظِ دُونَ اللُّزُومِ، اس لیے کہ یہ موجودگی یہ حفاظت پر دلالت کرتی ہے، نہ کہ لازم ہونے پر۔ لأن عند یکون للقرب، اس لیے کہ عند یہ قرب کے لیے ہوتی ہے، والقرب المتیقن هو قرب الامانت، اور یقینی قرب اور نزدیکی وہ امانت کی کا قرب ہے، دون الدین، نہ کہ دین کا۔ لأنه محتمل، اس لیے کہ یہ دین اس کلام کا عند کا محتمل ہے، احتمال ہے اس میں، ولہذا ایسی احتمال کی وجہ سے اذا وصل به لفظ الدین، کہ جب یہ مقر اس کے ساتھ دین کا لفظ ملا دے، بأن یقول، اس تو پر کہ کہے، لک عندی 1000 دینا، آپ کا میرے پاس، آپ کے لیے میرے پاس 1000 بطور دین کے ہیں، یکون دینا، تو یہ 1000 دین ہو جائے گی۔ وغیر یستعمل صفتاً، اور غیر اس کو استعمال کیا جاتا ہے صفتاً بطور صفت کے، للنکرۃ، نکرہ کے لیے، ویستعمل استثناءً، اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے استثناء کے طور پر بھی، لیکن الاستعمال الاول اصل فیہ، لیکن پہلا استعمال جو صفت کے طور پر ہے وہ اس غیر میں اصل ہے، والثانی تبع، اور دوسرا تابع ہے، فهو ايضا داخل فی الظروف، یہ غیر بھی ظروف میں داخل ہے، تغلیباً، اس کو غلبہ دے کر داخل کیا گیا ہے، حروف کو، ظروف کو اس پر غلبہ دے کر داخل کیا گیا ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ جب یہ اسماء ظروف میں سے ہے نہیں تو پھر اس میں کیوں شامل کیا؟ قولہ، جیسے کہ مقر کا قول ہے، آگے کیا ہے؟ لہو ہے آپ کی کتابوں میں؟ ہاں، ہمارے ہاں نہیں ہے، چلو نہ بھی ہو کوئی حرج نہیں، لیکن ہے، لہو علی درہم، اس کے میرے اوپر 1 درہم ہے، غیر دانق، ایسا 1 درہم ہے جو دانق نہیں، بالرفع، رفع کے ساتھ ہے، غیر کے رفع کے ساتھ، فیلزم درہم تام، تو 1 کامل درہم لازم ہو جائے گا، لأنه حینئذ صفۃ للدرہم، اس لیے کہ یہ اس وقت درہم کی صفت ہے، فیکون المعنی، پھر معنی ہو جائے گا اس اقرار کا، لہو علی درہم، اس کے میرے ذمہ ایسا درہم ہے، الذی هو مغایر للدانق، کہ جو درہم دانق کے مغایر ہے، مخالف ہے، برعکس ہے، فلا یستثنى منہ شیء، اس لیے اس درہم میں سے کسی چیز کا استثناء نہیں کیا جائے گا۔
فَيَلْزَمُ دِرْهَمٌ تَامٌ، تو ایک کامل درہم لازم ہو جائے گا۔ وَلَوْ قَالَ بِالنَّسَبِ، اور اگر وہ نسب کے ساتھ کہے کَانَ استثناءً، تو یہ استثناء ہوگی، فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ، تو اس پر ایک درہم لازم ہوگا، إِلَّا دَانِقًا، سوائے ایک دانق کے، وَهُوَ مِقْدَارُ سُدُسِ الدِّرْهَم، اور دانق وہ سدس درہم کی مقدار ہے، درہم کے چٹے حصے کی مقدار ہے۔ وَسِوَا مِثْلُ غیر، اور سوا بھی غیر کی طرح ہے، فی کونہ صفۃ و استثناء، صفت اور استثناء ہونے میں، وہو ظرف فی الحقیقت، اور یہ حقیقت میں ظرف ہے، لیکن لما کان اعرابہ تقدیریا، لیکن جب اس کا اعراب تقدیری تھا، یحال علی النیہ، تو اس کو حوالے کیا جائے گا نیت پر۔ وَلَعَلَّ الْقَاضِي لَا يُصَدِّقُهُ فِي صُورَةِ التَّخْفِيفِ، شاید قاضی تخفیف والی صورت میں، اس کے نفع والی صورت میں اس کی تصدیق نہیں کرے گا۔ وَمِنْهَا حروف الشرط، اور انہی میں سے حروف شرط ہے، فَإِنْ أَصْلٌ فِيهَا، اس میں اصل ہے شرط میں، لِأَنَّهَا لَمْ تُسْتَعْمَلْ إِلَّا لِهَذَا الْمَعنَى، اس لیے کہ یہ استعمال ہی نہیں سوائے اس معنی کے، دیکھو حصر کر لیا۔ وغیرها، اور ان کے علاوہ جو ہے، تستعمل لمعان اخرى، اس کو استعمال کیا جاتا ہے، وہ استعمال ہوتے ہیں دوسرے معنی میں بھی، ولہذا اسی وجہ سے غلب ان کو غلبہ دیا گیا، فسمی الکل بحرف شرط، اس لیے سب کو حرف شرط کہا گیا، سب کا نام حرف شرط رکھا گیا۔ وَإِن كَانَ بَعْضُهَا اسمًا، اگرچہ بعض اس میں اسم ہے، وَإِنَّمَا تَدْخُلُ عَلَى أَمْرٍ مَعْدُومٍ، اور یہ ان جو ہے ایک امر معدوم پر داخل ہوتا ہے، علی خطر، ایسے امر معدوم پر، علی خطر الوجود، جو وجود کے خطر پر ہو، وَلَيْسَ بِكَائِنٍ لَا مَحَالَةَ، اور وہ یقینی طور پر ہونے والا نہ ہو، فَلَا تُسْتَعْمَلُ فِيمَا، اس لیے اس کا استعمال نہیں کیا جاتا اس چیز میں، لم یکن علی خطر الوجود، جو متوقع الوجود نہ ہو، بل محالا، بلکہ محال ہو، اس میں استعمال نہیں ہوتا، الا بضرب من التاویل، مگر ایک قسم تعویل کے ساتھ، تعویل کی ایک قسم کے ساتھ ہو، ایک قسم کی تعویل کر کے ہو، پھر ہو سکتا ہے۔ لأنہ، کیوں محال میں استعمال نہیں ہوتا؟ لأنہ محل لو، اس لیے کہ وہ لو کا محل ہے، ولا یستعمل علی امر، اور ان کا استعمال نہیں ہوتا علی امر، ایسی چیز پر، کائن لا محالۃ، جس کا ہونا یقینی ہو، الا بالتاویل، مگر ایک تعویل کے ساتھ پھر ہو جائے گا۔ لأنہ محل اذا، جس چیز کا ہونا یقینی ہو اس میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اذا کا محل ہے۔ فاذا قال، پس جب کہے، ان لم اطلق فانت طالق، اگر میں تمہیں طلاق نہ دوں تو تجھے طلاق ہے، لم یطلق، تو طلاق واقع نہ ہوگی، حتی یموت احدہما، یہاں تک کہ ان دونوں میں سے ایک مر جائے یعنی موت کے قریب ہو جائے۔ لأن هذا الشرط، اس لیے کہ یہ جو شرط ہے، لا يعلم قطعا، قطعی طور پر یہ معلوم نہیں، الا حین موت احدہما، مگر کہ ان دونوں میں سے ایک کے موت کے وقت معلوم ہو جائے گی۔ فإنه قبل الموت، اس لیے کہ موت سے پہلے، يمكن في كل حين، ہر وقت میں یہ امکان ہے، ان يطلقها، کہ وہ اس کو طلاق دے دے۔ فإذا لم يطلق، پر جب اس کو طلاق نہ دے، وشارف موت الزوج، اور شوہر کی موت قریب ہو جائے، تطلق، تو طلاق پڑ جائے گی، واقع ہو جائے گی، وتحرم، اور وہ حرام ہو جائے گی، عن المیراث، وہ میراث سے محروم ہو جائے گی۔ ان کانت غیر مدخول بہا، اگر وہ غیر مدخول بہا ہو، بخلاف ما اذا کانت مدخولا بہا، برخلاف اس عورت کے کہ اگر وہ مدخول بہا ہو، لأن امرأة الفار، اس لیے کہ باغنے والی کی بیوی، امرأة الفار، میراث دینے سے باغنے والی کی بیوی، ترث، وارث ہو جاتی ہے، بعد الدخول، دخول کے بعد۔ وَكَذَا اذا شارف موت المرأة، اسی طرح جب عورت کی بیوی کی موت قریب ہو، تطلق البتہ، تو یقینی طور پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ لأنه تحقق الشرط حینئذ، اس لیے کہ اس وقت شرط، یقینی طور پر اس وقت شرط ثابت ہو جاتا ہے۔
وَإِذَا یہ انشاءاللہ پھر ہو جائے گا.